ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چنانچہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور اپنے طرح طرح کے رنگ برنگ کے ٹرکس دکھاتے ہیں، شعبدہ بازیاں دکھاتے ہیں اور لوگوں میں فیمس ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ ان کو اللہ کا ولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جو عوام الناس ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ ولی اللہ کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، پھر اس چیز کا فیصلہ کریں کہ کیا یہ آدمی اللہ کا ولی ہے یا نہیں۔ دیکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63، 62 اور 63، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ تقوی والے ہوتے ہیں اور ایمان والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں تقریباً آپ لوگوں کے سامنے کوشش کروں گا مختصر بات کروں، 11 علامات رکھوں گا، آپ ان کو نوٹ فرمائیں اور پھر اس کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا فلاں آدمی اللہ کا ولی ہے یا نہیں۔ کوئی بھی ہو، سوشل میڈیا پر آنے والا، اپنی ٹرکس دکھانے والا، اپنی کرامات ان کو کہنے والا یا کچھ بھی کہنے والا، آپ اس کا فیصلہ خود کریے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اس کی آپ آسان مثال سمجھیں کہ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے اپنی فیملی میں، خاندان میں یا گھر میں، علاقے میں کہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ 2 آدمی ایسے ہوتے ہیں، دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں بہت ملے جلے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ جدا ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو آپ کسی پوائنٹ پر دیکھیں گے تو آپ کو یہ دوسرا لازمی یاد آئے گا کہ یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں عام طور پر۔ اور جب کبھی آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ یاد آئے گا کہ ہاں یار یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بس یہی آپ سمجھیں کہ اولیاء اللہ کی اللہ سے اتنی زیادہ دوستی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ وہ آدمی صوم و صلات کا پابند ہو۔ لیکن اگر آدمی ایسا ہو کہ یا تو اس کے ہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہ ہو، یا اگر جگہ ہو تو وہ باقاعدہ جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پر خواتین الگ نماز پڑھ سکیں، مرد الگ نماز پڑھ سکیں، یا وہاں نماز ہوتی ہو اور حضرت تشریف لاتے ہی نہ ہوں وہاں پر۔ حالانکہ حدیث پاک میں رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ جو آدمی بلا وجہ مسجد میں نہ آئے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں۔ کتنی بڑی بات فرمائی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں سے ایک چیز ہے داڑھی۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جی اسلام میں داڑھی نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اب آسانی سے سمجھیں کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے لیکن اسلام میں داڑھی ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کسی آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہے یہ، لیکن جو مسلم ہوگا وہ لازمی داڑھی رکھے گا۔ اب ایک آدمی فرنچ کٹ کروا رہا ہے اور کبھی بالکل قالین شیو کروا رہا ہے، کبھی کس صورت میں بنتا ہے، کبھی داڑھی کی کیا شکل بناتا ہے، جو رسول اللہ کی سنت سے محبت نہیں کر سکتا۔ سمجھتے ہو بات؟ اور جس آدمی کا لباس، اس کی پگڑی، اس کی واسکٹ، اس کے کپڑے وہ میچنگ کے اندر چل رہے ہوں، عورتوں والا شوق رکھنے والا آدمی ہو، تو وہ کیا شریعت کا پابند ہوگا؟ اور ہم اس کو کیسے اللہ کا ولی کہہ سکیں گے؟ آگے چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی اللہ کا ولی کہتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ گار سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی شیشے کے بالکل جتنا زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے نا، شیشے کے جتنا زیادہ قریب ہوں گے آپ کو اپنے عیوب اتنے زیادہ نظر آئیں گے۔ اللہ کا ولی جب اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اپنے اندر اتنے زیادہ عیوب نظر آتے ہیں کہ میرے اندر تو بہت عیب ہے۔ چنانچہ اللہ کے ولی کی کبھی آپ تعریف کریں وہ خوش نہیں ہوتے۔ یہ 5ویں علامت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا ولی کبھی اپنی تعریف پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یا تو وہ خاموشی اختیار کریں گے یا سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ چنانچہ ایک اللہ کے ولی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ان کو کوئی آدمی ان کا عیب بتاتا تھا، جا کر وہ خوش ہوتے تھے، اس کو ہدیہ دیتے تھے، کہتے تھے بھائی بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی کہ آپ نے میرے سامنے میرا عیب کھول دیا۔ آپ میرا عیب نہیں کھولتے تو مجھے کیسے پتہ چلتا؟ یہ ساتھ رہنے والی تعریفیں کر کر کے میرا بیڑا غرق کر دیتے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، میرا ہوگا تو خیانت نہیں کرے گا اور جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں 15 سال سے نہیں سویا تو کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ 15 سال کیا 10 دن تم جاگ کر دکھا دو۔ دنیا کے اندر جو ورلڈ ریکارڈ ہے اس وقت 11 دن جاگنے کا ہے، وہ بھی امریکہ میں کسی 2 اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا، وہ
کوئی تحقیق کر رہے تھے، سائنسی تحقیق، تو یہ نہیں جاگ سکتے. تو 15 سال یا 10 سال کا دعویٰ کرنا، 1 مہینے کا ہی دعویٰ ہو جائے، وہ تو اتنا لمبا دعویٰ کر دیا کہ میں اتنے سالوں سے نہیں سویا، تو کتنا بڑا جھوٹ ہے. تو جھوٹا آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. آگے 7ویں بات یہ ہے کہ وہ عورتوں سے الگ رہنا پسند کرتے ہیں، خاص طور پر جو نامحرم عورتیں ہوتی ہیں ان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں اس بات کو. لیکن اگر کوئی آدمی عورتوں کے جھرمٹ کے اندر رہنا پسند کرتا ہو، اس کی بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر آ چکی ہوں کہ وہ عورتوں کے اندر کھڑا ہوا ہے اور عورتوں کے ساتھ ہنسی کھیل کر بات کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو ہم کہاں اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں. 8ویں بات یہ ہے کہ وہ شعبدہ باز نہ ہو، ٹوپی ڈرامے کرنے والا نہ ہو. دیکھیں آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی آدمی ایسا مل جائے کہ ہم اس کو کچھ ٹرکس لگاتے ہوئے دیکھ لیں اور تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی شو کرے، ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر کسی آدمی سے ساری زندگی میں ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو، لیکن وہ شریعت پر استقامت کے ساتھ چل رہا ہو، اس کے سارے حالات صحیح ہوں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال ہیں سب پورے ہوں، تو وہ اللہ کا ولی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ دین کے اوپر جو استقامت ہے یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہوتی ہے. تو شعبدہ بازی دکھا کر کسی کو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. خاص طور پر ہمارا اس کو اللہ کا ولی سمجھ لینا بہت بڑی بے وقوفی ہے. 9ویں علامت کیا ہے کہ وہ لوگوں کی جسمانی صحت سے زیادہ ان کی روحانی صحت کا فکر مند ہوتا ہے. چنانچہ آج کل جو سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہو رہے ہیں، وہ جسمانی صحت کو تو آپ چھوڑیں، جسمانی صحت کو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ چھوڑیں کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو علاج کروانے سے منع کیا کہ جی میرے سے علاج کروائیں. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ اس کے پاس تو صرف شعبدہ بازی ہیں، ٹوپی ڈرامے ہیں سارے، اصل کام تو ہے کوئی نہیں. تو ان لوگوں کو روکا کہ علاج نہیں کروائیں، میرے پاس آئیں، میں علاج کروں گا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تو شعبدہ بازی تھی، علاج تو تھا نہیں، تو بیچارے اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. دوسری بات یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں ایسے جو آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی اس انسان نے اصلاح کی ہو، ان کے باطن کی اصلاح کی ہو، ان کی روحانی صحت کا خیال کیا ہو. کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ جو اس آدمی نے مجھے راہ راست پہ لگایا، اس کی وجہ سے میں توبہ کے راستے کے اوپر آیا ہوں. اگلی بات جو 10ویں ہے وہ یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے سے فل بچنے والا ہو. بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ لڑائی جھگڑے سے بالکل دور رہتا ہو. اگر کوئی آدمی اس کو برا بھلا کہہ بھی دے، اول تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو برا بھلا کہیں گے خاموش ہو جائے گا، اپنے من میں ڈوب کر دیکھے گا کہ کیا میں ایسا ہوں. اگر میں ایسا ہوں تو اس کو ختم کریں گے، اگر ایسا نہیں ہوں تو پھر وہ خاموش ہو جائیں گے، برداشت کریں گے. کسی کو پٹوانے والا کام نہیں کرتے. کبھی اس کو پٹوا دیا، کبھی اس کو مار ڈلوا دی، کبھی کسی مولانا کے اوپر حملہ کروا دیا، کبھی کسی اپنے علاقے کے بندے کو مروا دیا، پٹائی لگوا دی اس کی. یہ والے کام اولیاء اللہ کا نہیں ہوتا. اگلی بات یہ ہے کہ وہ گانے بجانے سے بالکل دور ہوتے ہیں. حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ غنا، موسیقی، گانا انسان کے دل کے اندر یہ اس طریقے سے نفاق پیدا کرتا ہے، منافقت اور گناہ پیدا کرتا ہے، جیسے کھیتی میں پانی ڈالیں اور وہ ابر پڑتی ہے. اس طریقے سے گانا سننے والا آدمی، میوزک سننے والا آدمی جب وہ ان چیزوں کو سنتا ہے تو اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر مشہور آدمی ہیں، یہ کتنے ان کے پروگراموں میں چلنے والے نعتیں کہہ لیں ان کو یا کلام کہہ لیں، کوئی بھی چیزیں ہیں، میوزک کے بغیر کوئی بھی نہیں ہوتی، ہر ایک میں میوزک شامل ہوتا ہے. تو بھائی اس لیے اپنی آنکھیں کھولیں، سمجھیں، حقیقت کو اور جھوٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پہچانیں کہ کون اللہ کا ولی ہے، کون اللہ کا ولی نہیں ہے. دعاؤں کی درخواست ہے آپ لوگوں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.